أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتہ داروں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں ہماری یہ بات چلی تھی اور اس آیت کو بیان کیا تھا اور یہ بات بتائی تھی کہ فاسق کون ہیں، اور اللہ نے فرمایا مثال کے ذریعے، اور کہ اللہ نے ایسی مثالیں کیوں دی ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا تھا کہ اسی قرآن کے ذریعے ان مثالوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں، فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ فاسق کون لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اس بات کو ذکر کیا ہے تو فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد اس صورت کے معاملے کی اس صورت کو کہتے ہیں، یعنی جو صورت معاملہ ہوتی ہے، اور معاہدے کو عہد کہا جاتا ہے جو 2 شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور من بعد میثاقہ، میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ اس کو مضبوط کر دیا جائے قسم کے ذریعے، تو اس معاہدے کو پھر میثاق کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔
یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے وہ فاسق بن جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور آپ اس کو اس طور پر بھی کہہ سکتی ہیں کہ ان کی نشانیاں، یعنی فاسق لوگوں کی بری خصلتیں جو نشانیاں ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلی نشانی یہ ذکر کی کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ اب اگر یہ اب عہد کون سا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں سب کو جمع کر کے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ ہمارا ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک عہد، ایک معاہدہ۔ اب یہ انسان اور اللہ کے جل شانوں کے درمیان ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں جو ہیں یہ اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اب جو آدمی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، کتاب کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ اب اگر وہ توڑنے والا جو ہے منافق ہیں تو ظاہر سی بات وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، مگر عہد کو پورا نہیں کرتے، عملی طور پر ان کا ایمان نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، نہ آخرت کے دن پر۔ اور اسی طرح اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اس معاہدے کو پورا کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری خصلت جو بیان فرمائی فاسق لوگوں کی، فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے اسے قطع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کو حکم دیا ہے، مگر یہ اس کے برخلاف قطع رحمی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جیسے کافروں کے متعلق فرمایا کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ تو عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں اور نہ قرابت داری کو اس میں لاتے ہیں، خاطر میں لاتے ہیں، بلکہ انہیں ہر طرح سے ایذا پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے۔ قطع رحمی ایک مسلمان کا بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ، یعنی قطع رحمی جو ہے وہ، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، اور پھر رشتہ داری میں اس کی حدیث بڑی تاکید آئی ہے۔ قطع رحمی حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی اس کو جوڑوں گا، کیا مطلب جنت کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو قطع کرتا ہے فرمایا میں بھی اس کو کاٹ دوں گا، کس سے؟ جنت سے، اور جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بھی صلہ رحمی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ صلہ رحمی یہ رحم سے، یعنی قرابت داری، فرمائی کہ قرابت داری کو اپنے نام رحمان سے نکالا ہے اللہ نے، اور رحمان کا معنی ہے بحد مہربان۔ لہذا ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آنا چاہیے، ہمدردی کے ساتھ، اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور وہ دوسری جگہ فرمایا نا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ سے ڈرو اور قرابت داری کا خیال رکھو۔ اور اس میں انسان کے تمام حقوق آ جاتے ہیں جن کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور فرمایا کہ آتِ کُلَّ ذِی حَقٍ حَقَّہُ، ہر حقدار کو حق ادا کرو، یہی صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں عام طور پر یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اس چیز میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں صلہ رحمی کے معاملے میں۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ دوسرا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ہمیں کچھ دے گا، ہمارا خیال کرے گا تو ہم بھی اس کا کریں گے۔ فرمایا یہ تو بدلہ ہے،
یہ تو بدلا ہوا نا. ایک آدمی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اب میری مجبوری ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. فرمایا صلہ رحمی کیا ہے؟ سل من قطع، جو تم سے تعلقات کو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو. یہ ہے صلہ رحمی. اس وجہ سے اس معاملے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے صلہ رحمی کی. اور اس کا اب بات لمبی ہو جائے گی، اب وقت نہیں، انشاءاللہ آگے بات آئے گی. بڑے فضائل ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ صلہ رحمی. کسی آدمی کی اگر رزق میں حالات تنگ ہیں معاشی طور پر تو صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی بہترین ذریعہ ہے رزق میں برکت. اور تیسری یہاں پر منافقین کی یا مفسدین کی، فاسقین کی تیسری جو صفت بیان کی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں اور کافر جو ہیں لوگوں کو ایمان سے متنفر کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں، تو یہ کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگ خسارے کے اندر، ایسے لوگ سخت نقصان میں ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں سخت نقصان میں. اور اس آیت میں یہ جو فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعلقات کو قائم رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، ان کو قائم رکھنا ضروری ہے. اور یہ بات میں نے بیان کر دی، دوبارہ خلاصے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ قطع تعلق کرنا یہ حرام ہے. اور یہی ہے، یعنی اسلام نام ہی کس کا ہے؟ حدود و قیود کا ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اور جو پھر آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الخاسرون، خسارے والا اللہ نے کس کو قرار دیا ہے؟ اسی شخص کو جو اللہ کے احکام کی، چاہے وہ حقوق اللہ کے معاملے میں ہو یا حقوق العباد کے معاملے میں ہو، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے. دنیا کا خسارہ کوئی خاص چیز نہیں ہے. دنیا میں آج اگر نقصان ہوا ہے تو کل کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے. آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم احیاکم. فرمایا کہ تم کس طرح اللہ کا کفر. اب اس کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط بھی سن لیں. ربط اس طرح ہے، یعنی تعلق اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق جو ہے، پچھلی آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید، رسالت اور اللہ کی قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، اس کو واضح دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا. تو ان دو آیات میں اللہ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے. اتنے زیادہ احسان ہونے کے باوجود، احسانات ہونے کے باوجود اور اللہ کی اتنے انعامات ہونے کے باوجود یہ ظالم کفر اور انکار میں مبتلا ہے. اور اس میں یہ تنبیہ بھی کر دی گئی اگر انسان دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں بھی کرتا تو صرف اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لے، اللہ کی نعمتوں پر توجہ کر لے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی محسن ہے. اور محسن کا احسان ماننا، اس کی تعظیم اور اطاعت کرنا، یہ تو ہر شریف انسان کا، ہر سلیم الفطرت انسان کا یہ ایک طبیعی تقاضا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر اس نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں اس کی اطاعت کروں، میں اس کی بات مانوں، میں اس کی مخالفت نہ کروں. تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کی ذات کا کیسے انکار کرتے ہو؟ کیونکہ تمہارا انکار صرف جہالت، ضد اور دھرمی کی وجہ سے، ورنہ اس کے حق میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا،
کنتم اموات، حالانکہ تم بے جان تھے. انسان پانی کے لوتھڑا، پانی کے گندا قطرہ بے جان. احیاکم، پھر اس اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے باپوں کی پشتوں میں بالکل بے جان چیز تھے، پھر اس نے تمہیں ماؤں کے رحموں میں ایک پانی کے قطرے یا نطفے کی شکل میں منتقل کیا. اس کے بعد اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، تمہیں وجود جیسی نعمت عطا کی، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا ثم یمیتکم، پھر تم پر وہ موت طاری کرے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا. اب دیکھو، یعنی انسان ذرا سوچے نا، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جو پیدا کرتا ہے، وہی موت طاری کرتا ہے؟ وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، کوئی متصرف نہیں، نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے نہ کوئی کچھ چھین سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ موت و حیات آنے کے بعد پھر انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ وہ انسانی اعمال کا محاسبہ بھی کرے گا. اس لیے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو وجود کی نعمت دی، تمہاری پرورش کی، تمہاری ضروریات اور آسائش کے تمام سامان تمہارے لیے مہیا کر دیے، تمہارے جسم میں کیسی کیسی نعمتیں دی، اور حواس ظاہرہ باطنہ سے نوازا، سننا، دیکھنا، چکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی، سارے ذرائع بخشے، عقل دی، اور پھر اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ انبیاء بھی بھیجے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے سارے انتظام کرنے کے باوجود بھی پھر اللہ خود تعجب کر رہے ہیں کہ اے انسان کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے؟ یعنی انکار کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، انکار کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. اس لیے یعنی اگر انسان اللہ کی صرف اپنے وجود، اس آیت میں انسان کی جو وجود کی نعمت ہے اس پر اس کو بیان کیا، اور اگلی آیت میں جو کائنات میں جو اللہ نے انسان کے لیے نعمتیں دی ہیں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. تو یعنی اب اس میں ایک بات اور بھی ہے، بہت سے لوگ ایسے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن نبی کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ بظاہر خدا کے انکار نہیں کیا، مگر رسول خدا کے انکار یہ اصل میں خدا ہی کا انکار ہے، اللہ کی کتاب کا انکار. ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی اس کتاب کو، قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ دراصل اللہ کا انکار کر رہا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی وہ ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود کہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالی نے زندگی بخشی. دوسری آیت بھی میں نے تلاوت کی تھی لیکن بہرحال ابھی وقت کافی ہو گیا ہے، کلاس لمبی ہو جائے گی. تو دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہوگا. ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تو فرمائے کہ الذین، جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں، عہد وعدہ، اللہ من بعد سے بعد، میثاقہ پختہ اقرار، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر جس حکم دیا، اللہ بھی اس سے، ان یوصلا کہ وہ جوڑے رکھے، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون نقصان اٹھانے والے. کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن بے جان، فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل،
اور وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مچاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ایسے ہی لوگ ہیں بڑا نقصان اٹھانے والے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔